نے کیا پوری طاقت کے ساتھ ابھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ کچھ محسوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس غفلت اور کوتاہی کو معاف فرمائے۔ تو مختلف ذمہ داریاں ہمارے اپنے سروں پر اس ایمان والی نعمت کی وجہ سے اللہ پاک نے رکھی ہے۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ کی طاقت بچوں کو سمجھائے، اللہ تعالیٰ کے صفات سے بچوں کو متعارف کرائے۔ اور اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے، جو اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اس طریقہ زندگی کی محبت ہم بچے کے دل میں پیدا کریں۔ جو اوصاف و اخلاق ایک مسلمان میں مطلوب ہوتے ہیں، وہ اوصاف و اخلاق ہمارے بچے میں پیدا ہو جائے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی دینی اور صحیح تربیت ہو جائے، اور یہ بچے ہمارے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے یہ بچے رحمت بن جائے، اور ان بچوں کا وجود اس سرزمین پر خیر کو وجود میں لانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اس ذمہ داری کو الحمدللہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ جب آپ حضرات کو بلایا گیا والی ہونے کی حیثیت سے، تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس فرما کر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ ہم تہہ دل سے اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ کو الحمدللہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر ہے۔ آپ مدرسے سے محبت کرتے ہیں، مدرسے کے منتظمین اور اساتذہ آپ کے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے جو کاوشیں اور محنتیں کر رہے ہیں، ان کی قدر آپ کے دلوں میں ہے۔ واقعی یہ بہت بڑی چیز ہے، ورنہ بہت سے تو وہ بھی ہے جن کے دلوں میں اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ تو بچے کی تربیت ہماری اپنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کو آپ حضرات یہ سمجھ کر چھوڑ نہیں سکتے ہیں کہ ہم تو بچے کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، جو دین سیکھنا ہے مدرسے میں سکھا دیا جاتا ہے، عقائد، معاملات، معاشرت اور اخلاق کی تعلیم وہاں دے دی جاتی ہے۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری پوری ہو گئی، یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ مدرسے میں بھیجنا تو بہرحال ضروری ہے، اور ہمارے حضرت مولانا دامت فیوضہم العالیہ نے جو باتیں ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے، ان باتوں پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں اپنے بچوں کی وساطت سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ساری جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں ان کو ادا کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے وقت پر مدرسہ آ جائے۔ وقت کی اہمیت ہم بچوں کے دل میں پیدا کریں کہ بیٹا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے، اور وقت پر کام کرنے والوں کی کیسی دنیا والوں کی نگاہوں میں قدر ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹا وقت پر جانے کا اہتمام کرو اور خود بھی اس کے لیے قربانی دے، محنت
کرے تو بچے کے دل میں وقت کی قدر پیدا ہوگی. ہم تو سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ اس محنت سے بچے کی کیا تربیت ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ بچہ وقت کی قدر سمجھے گا اور اپنے کام کاج اس کے اپنے پورے وقت میں ادا کرنے کی اہمیت اس بچے کے دل میں پیدا ہوگی. تو وقت پر بچوں کو بھیجے. ہمارا بچہ جب مدرسے آ رہا ہو تو یہ محسوس کر کے آ رہا ہو, یہ احساس کر کے آ رہا ہو کہ بہت بڑی نعمت ہمیں اس مدرسے میں جا کر ملنے والی ہے. اصل چیز تو ان نعمتوں کی عظمت ہے. جس بچے کے دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے اس بچے کو اللہ کی طرف سے قرآن سے محبت ہو جاتی ہے, دین سے محبت ہو جاتی ہے, اچھے اخلاق سے محبت ہو جاتی ہے. اس لیے خالی ڈھکیلے نہیں بچوں کو, بلکہ یہاں آنے پر بچے کو کیا ملے گا, اس کی کیسی تربیت ہوگی. ہم بچوں کے دل میں اس کی قدر پیدا کریں. سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت یہ ہے, آپ نہیں جانتے بچے کے دل میں جس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے بچہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. قدر کی بات ہوتی ہے. مثلا ایک بچے کے دل میں کسی کرکٹر کی محبت بیٹھ گئی کہ یہ فلاں کرکٹر بہت اچھا ہے, اس کی ادائیں بہت اچھی ہے, اس کا کھیل بہت اچھا ہے, اس کا لباس بہت اچھا ہے, اس کے بال بہت اچھے ہیں. اگر اس کی قدر اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو بچہ پوری کوشش کر کے اس کی ادائیں اختیار کرتا ہے, اس کا حلیہ بناتا ہے, اس کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتا ہے. کھیلتے ہوئے وہ جو حرکتیں کرتا ہے ان حرکتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے, اور جب تک وہ اس کی پوری نقل نہیں اتار لیتا بچے کو اس وقت تک چین نہیں آتا. وہ اس کے جیسا بن کر فخر محسوس کرتا ہے, اس لیے کہ اس کی عظمت اس کے اپنے دل میں پیدا ہو گئی. تو ہم اللہ والوں کی عظمت, علماء کی عظمت, قرآن کی عظمت, دینی تعلیم کی عظمت اپنے بچوں کے دلوں میں اگر پیدا کریں گے اور اس ذمہ داری کو سمجھیں گے تو بچہ جب تک اللہ والا بن کر دنیا کے لیے رحمت نہیں بنے گا بچے کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا. اس لیے میری پہلی گزارش آپ والیوں سے یہ ہے کہ بچوں کے دل میں ہم دینداروں کی, قرآن والوں کی اور بچوں کے جو اساتذہ علماء ہیں جو ان کے لیے کھپتے روتے ہیں ان کی ادائیں بچوں کو محبوب ہو جائے, قرآن کی عظمت ان کے دل میں پیدا ہو جائے, دین ہی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سربلندی ہے, بچے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے. سب سے بنیادی کوشش ہم والیوں کی یہ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. سب سے پہلی قربانی تو یہ کہ خود ہمیں اپنے دل میں اس کی عظمت اور محبت پیدا کرنی پڑے گی. آج دین کی وقار اکثر ہمارے دلوں میں نہیں ہوتی ہے, اس لیے بچہ قرآن سے کیا محبت کرے, دین سے کیا عظمت کرے, پھر گھر میں بچے کے سامنے ایسے مذاکرے کرے, ایسی باتیں کرے کہ جس سے بچے کے دل میں یہ اثر ہو کہ واقعی اگر کوئی عزت ہے تو قرآن سے چمٹ جانے میں ہے, اپنے آپ کو دیندار بنانے میں ہے, تقوی اختیار کرنے میں ہے, اللہ کے بندوں کے لیے راحت بننے میں ہے. ایسے مذاکرے مسلمانوں ہمیں اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے. مفتی محمد تقی عثمانی دامت فیوزہم العالیہ نے اپنی ایک مجلس میں ارشاد فرمایا, اگر اپنے بچوں کو دین پر باقی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھروں میں دین کے
مذاکرے کو عام کرو. اگر زیادہ نہ ہو 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ سارے گھر والے بیٹھے اور دین کا مذاکرہ کرے اور دینداروں کے واقعات پڑھے. قاری صدیق صاحب باندوی دامت ساسرودی دامت فیوزہم العالیہ ہم میں سے اکثر جانتے ہیں، قاری القرہ فلاح دارین میں پڑھاتے ہیں. ساسرود سے ان کا تعلق ہے. اس بستی کا کیا حال تھا اور ابھی کیا حال ہے دینداری کے حساب سے وہ ہم سب جانتے ہیں. اتنے بڑے قاری کیسے بن گئے جن کے دم پر اللہ تعالیٰ نے صرف اس ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم میں صحیح قرآن پڑھنے کی ہوائیں چلائی. ان کے شاگرد جگہ جگہ گئے. قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے یہ بچوں کو اور لوگوں کو سکھایا. اتنے بڑے کیسے بن گئے؟ حضرت قاری صاحب نے خود ایک مجلس میں فرمایا تھا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا تو میرے ماں باپ جمع ہو کر رات کو ریڈیو پر قرآن کی قراتیں سنتے تھے. اس زمانے میں تو موبائل تھے نہیں، ریڈیو چلائے جاتے تھے تو ریڈیو آن کر کے جو اچھے پڑھنے والے قاری ہیں ان کی قراتیں سنتے تھے. یعنی ان کے دل میں یہ شوق تھا کہ اچھا کلام پاک سنے. ظاہر بات ہے ان کی امنگیں ہوگی کہ ہمارا بچہ بھی ایسا بہترین قاری بنے. وہ دعائیں کرتے ہوں گے. اللہ نے ان کی شوق کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے حضرت کو کتنا بڑا آدمی بنا دیا کہ حضرت کے دم سے کتنے لوگوں نے قرآن صحیح کیا، ان کی نمازیں صحیح ہوئی اور قرآن ایسا پڑھنا سیکھا جس نے لوگوں کے دل ہلا دیے. تو ان کا تو کام بن گیا. ان کے والدین کو جب اللہ کی طرف سے آخرت میں انعامات سے نوازا جائے گا تو ہم کفے افسوس ملیں گے، کاش کہ ہم نے بھی ہمارے بچے کی ایسی تربیت کی ہوتی اور بچے کے لیے ایسی قربانیاں دی ہوتی تو آج اللہ کی طرف سے ہمیں بھی یہ اعزاز دیا جاتا. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ خود دین کی عظمت پیدا کرے اور اپنے گھر میں دینی اور علمی مذاکرہ بغیر کسی توقف کے آج ہی سے شروع کرے. دشمن پوری طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم نے اگر فکر نہیں کی تو بڑے خطرات ہیں. اگر ہم فکر کریں گے اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی اور بچوں کے کردار اور ان کے اخلاق اچھے بنے اس کی ہم فکر کریں. مثلا بچے میں صبر اور تحمل پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی تکلیف بچے کو پڑ گئی، بیمار ہو گیا اور کوئی تکلیف ہم سمجھائیں اس موقع پر. دو بول سے کیا جاتا ہے کہ بیٹا صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کر لینا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا. یہ تو ہم مومنین کا کمال ہے. آپ دو جملے بولیں گے بچہ صبر کا، تحمل کا عادی بنے گا. بچے کو ایثار و قربانی سکھائے کہ بیٹا تم اسکول مدرسہ جاتے ہو، تمہارے پاس پیسے ہیں، یہ نعمت ہے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے بچے کے پاس پیسے نہ ہو. بیٹا اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا سیکھو. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قرآن مجید نے ایثار کی تعلیم دی ہے اور اس کو انسانیت کا کمال بتایا ہے کہ اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دے اور بچہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلائے. ہمارا بچہ خود تکلیف میں رہ کر دوسروں کو راحت پہنچائے. بچے کو یہ سکھائے، بچے کو خودداری سکھائے. بیٹا اپنے آپ کو کسی موڑ پر ہمیں ذلیل نہیں کرنا ہے. بچے کو تواضع سکھائے کہ بیٹا گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر نعمت ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. تو یہ سارے جو کمالات ہیں، یہ جو اسلامی اخلاق
اور کیریکٹر ہے وہ ہمارے بچے کے دل میں آئے، ہم اس کا اہتمام کریں، بچے کو قناعت سکھائے کہ دیکھو بیٹا ہم مستغنی رہ کر زندگی گزاریں گے، اللہ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا ہے ہم اس کو حاصل کر کے اللہ کے اس فیصلے کے اوپر ہم راضی رہیں گے، دوسروں کے مال کی طرف ہم لالچ کی نگاہ نہیں ڈالیں گے، جو کچھ اپنے جیب میں ہے ہم اسی کے اوپر قناعت کر لیں گے۔ تو یہ اچھے اخلاق بچوں کو سکھائیں، دسترخوان پر بیٹھے بچوں کو سکھائے بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اس طرح ہمارے آقا کھایا کرتے تھے تمہیں بھی اس طرح کھانا ہے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچوں میں طہارت کا اہتمام آئے، بچہ پاک رہنا سیکھے، اس لیے کہ ظاہر کا باطن کے اوپر اثر پڑتا ہے، بچہ پیشاب کیسے کرتا ہے، پانی سے اچھی طرح صفائی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، عام حالات میں ناپاکی سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہم دنیا سے کچھ لے کے نہیں جائیں گے، اچھی اور نیک اولاد اگر ہم نے چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ قبر اور حشر میں ہمیں اعزاز سے نوازیں گے، اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بچے کو 2-3 گھنٹے مدرسے میں ضرور بھیجتے ہیں، اللہ ان بچوں کا آنا قبول فرماوے، آپ کی ان قربانیوں کو بھی اللہ قبول فرماوے، لیکن ہمارے اساتذہ محنت کرتے ہیں، یہاں بچوں کو سجاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہمارے نبی کیسے تھے، صحابہ کیسے تھے، اللہ والوں کی زندگیاں کیسی ہے، اساتذہ درد دل سے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور بچہ وہ اثر دل و دماغ پر لیتا بھی ہے، لیکن 3 گھنٹے کے بعد جب اپنے گھر میں جاتا ہے، باہر کے ماحول میں جاتا ہے، تو وہ سارا اثر بچے کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہت درد مندانہ گزارش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑے فکر مند بنے، آپ تھوڑی فکر کریں گے، معمولی محنت کریں گے، لیکن بچے کے دل میں جو اچھی خوبیاں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ وہ بچہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت بنے گا، دوسروں کا دل وہ اپنی طرف کھینچے گا، خاص طور سے وضاحت اس کی اسلامی ہو، تاکہ اس اسلامی لباس کی اور وضاحت کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ ہم مدرسے میں تو کم از کم اسلامی لباس اور وضاحت کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو بچہ اس لباس سے مانوس ہوگا، آئندہ ایسا لباس پہننے میں اس کو شرم محسوس نہیں ہوگی، وہ کسی بھی آفس اور مجلس میں اسی لباس میں جانا، اسی سنت کے ساتھ جانا وہ کبھی مرعوب نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لباس پر، وضاحت پر خوب توجہ دیں، بچے کے دل میں اسلامی وضاحت کی محبت آئے، جو ملعون ہے، جن پر اللہ کی لعنت ہے، بچوں کے دل میں ان کی محبت نہ آنے پائے، اس کا بھی ہم اہتمام کریں، تھوڑا ماحول بنائے، اپنے بچوں کو یہ سمجھائے کہ ہم تمہاری دینی تربیت کے لیے کتنے فکر مند ہیں، اور ہم تمہیں اچھا دیکھنے اور بنانے کے لیے ہم اپنی ساری محنت خرچ کر رہے ہیں۔ بچے کی دنیا بھی انشاءاللہ ضرور بنے گی، اس کے مقدر کا اس کو ضرور ملے گا، لیکن آخرت بنتی نہیں ہے، اسے بنانا پڑتا ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا تو بغیر بنائے بن جائے گی، جس کے مقدر میں ہو ملے گا، آخرت بغیر بنائے نہیں بنے گی، اللہ کی محبت بغیر دلائے نہیں آئے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ویسے ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیوی سے، ماں باپ سے مذاکرے کریں کہ ہمیں گھر میں بھی اپنا ماحول دینی بنانا ہے، غفلت سے ہمیں انشاءاللہ زندگی نہیں گزارنی ہے، پھر ہمارا بیٹا لاکھوں طاقتوں سے ٹکرائے گا لیکن کبھی
سودا انشاءاللہ نہیں کرے گا اگر ہم نے ان کی یہ تربیت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے۔ حضرت مولانا نے جو قیمتی ہدایات فرمائی ہے اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمانی لائن سے جو ذمہ داریاں ہمارے سروں پر ہیں اللہ تعالیٰ بحسن و خوبی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔